والدین کی نافرمانی کرنا، دونوں باتیں۔ گالی کے اندر بھی یعنی ہماری زندگی کے بہت ساری ایسی بات، گالی دیتا ہے یا اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ مزید آگے بھی حدیث ہے انشاءاللہ، سیدھا راستہ جی ٹی روڈ کا بتانے کے بجائے آپ اس کو آگے بتا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں سلسلہ احادیث صحیحہ کی ایک حدیث 3462 نمبر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اس حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں ہر اس آدمی پر جو کسی غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو انسان زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے۔ اب اگلا حصہ ہے، مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من کمل اعما عن السبیل، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر بھی جو کسی اندھے کو راستہ غلط بتائے یا کسی اندھے کو راستے سے بھٹکا دے۔ مزید فرمایا لعن اللہ من سب وفی روایت عق والدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر بھی جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے یا اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ مزید آگے بھی حدیث ہے انشاءاللہ، اس کو کل بیان کروں گا۔ اب یہ دو باتیں آج آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جو مزید نئی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر لعنت کیا ہے جو کسی اندھے کو راستہ غلط بتا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہو، ایک انجان شخص آپ کے گلی محلے میں آیا ہے، آپ کے شہر میں آیا ہے، ایک قسم کا راستوں سے وہ بھی اندھا ہے، وہ راستے آپ سے نہیں، اس کو نہیں پتہ، آپ سے وہ یہاں سے پوچھتا ہے جی کہ میں چھپر روڈ پہ ہی کھڑا ہوں، میں نے یہاں جی ٹی روڈ جانا ہے تو میں کہاں سے جاؤں؟ آپ بجائے اس کو ادھر سیدھا راستہ جی ٹی روڈ کا بتانے کے بجائے آپ اس کو آگے بتا دیتے ہیں، آپ اس طرف جو آگے جی ٹی روڈ آئے گا۔ یہ بھی آپ نے، وہ اندھا ہے کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں راستہ کہاں کہاں ہے، اس جگہ کا نہیں پتہ اس کو۔ یعنی دونوں معنی مراد ہیں، ایک حقیقی اندھا ہے کہ آپ اس کو غلط راستہ بتاتے ہیں، وہ چلتے ہوئے آ رہا ہے تو آپ اس کو راستہ، وہ پوچھتا ہے جی یہ میں ادھر کدھر جا رہا ہوں، روڈ کی طرف جا رہا ہوں یا میں اوپر ڈیری کی طرف جا رہا ہوں؟ وہ جا ڈیری کی طرف رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی تو روڈ کی طرف جا رہا ہے، جھوٹ بول دیا آپ نے، اس کو بتا دیا، گویا کہ میں نے اور آپ نے جب یہ کام کیا تو لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اور دوسری بات، اپنے والدین کو گالی دینا یا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، دونوں باتیں۔ گالی کے اندر بھی یعنی ہماری زندگی کے بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ انسان اپنی ماں باپ کو سرعام وہ گالی دے جس کو ہم گالی کہتے ہیں، یعنی کہ ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ بھی ماں باپ کے بارے میں برائی ہے۔ ماں باپ کے سامنے گستاخی سے پیش آنا، اونچا بولنا، قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہے۔ یعنی لفظ اف جو آتا ہے کسی کام کا کہتے ہیں تو ہماری زبانوں پہ اف آ جاتا ہے، افسوس آ جاتا ہے، ملال آ جاتا ہے۔ جو انسان یہ کام بھی کرتا ہے گویا کہ وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یا سریعام وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر دیتا ہے، ان کی کسی شرعی بات کو نہیں مانتا جو انہوں نے شریعت کے مطابق اس کو حکم دیا ہے، تو وہ بھی گویا کہ لعنت کا مستحق ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان دونوں لعنت والے سبب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا